عام باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں، کوئی تقریر وغیرہ کے لیے نہیں آیا ہوں، اور نہ یہ میرے لیے تقریر کی جگہ ہے۔ میں اگر مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اگر مانتا ہوں، بہت سارے علماء ہیں، میں تو ایک طالب العلم ہوں نا، طالب علم کی حیثیت ہے میری، حضرت نے تو مجھے اتنا بڑا کر دیا نا، چڑھا دیا مجھے اونچا۔ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ واقعی میں ویسا ہوں یا ایسا ہوں۔ ایک آدمی تھا، وہ درخت میں بیٹھا تھا تو وہ شاخ کو کاٹ رہا تھا، تو نیچے سے ایک دیوانہ راستے پہ گزر رہا تھا، دیوانہ سمجھ کر، اور وہ اوپر والا جب یہ شاخ کاٹ رہا تھا تو وہ اپنا ایک غزل بھی سناتا تھا اونچی آواز سے۔ یہ ہمارے پٹھان لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو یا قربان یہ غزل بھی سناتے ہیں۔ تو یہ نیچے والا جو آدمی تھا وہ یہ سمجھا کہ یہ اوپر چڑھا ہے، ابھی اتر نہیں سکتا ہے، تو چیخ پکار کرتا ہے کہ مجھے اتار۔ تو یہ نیچے والا نے آواز دیا کہ ہم کو کیوں پکارتے ہو، جس نے تمہیں چڑھایا ہے وہ اتارے گا۔ تو حضرت نے ہم کو اوپر چڑھایا، ابھی اتارنا بھی ان کا کام ہے، میرا نہیں۔ دو علماء کراچی میں، پاکستان میں، اپنی زندگی میں یقیناً مجھے بہت پیارے لگتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے ہاں چلا گیا، حضرت اقدس مفتی ظہور علی خان صاحب رحمہ اللہ۔ 3-4 دفعہ میرے ساتھ ان کی رابطہ ہوا اپنے مدرسے کو ختم بخاری کے تقریب میں شرکت کے لیے، لیکن زمانے نے ان کو بھی وفا نہیں کی اور میرے ساتھ ٹائم بھی وہ فکس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وفات کی سال انہوں نے اپنا خاص آدمی بھیجا اور میرے ساتھ ملایا۔ تو وہ جب بھی میرے ساتھ فون پہ بات کرتے تھے تو پہلے وہ پشتوں کے اشعار سناتے تھے، اور اس کے بعد مجھے کہا کہ اگر آپ کو خادم لانے کی ٹکٹ کی وہ کو بھی ہم تیار ہے، ضرور آپ آ جائیں۔ لیکن اسی وقت بھی اس کا وقت اور ہمارا ایک تھا دستر بندی کا، دار الحقانیت، تو بس نہیں آ سکا۔ وہ مجھے بہت پیارے تھے، کیوں پیارے تھے؟ نڈر آدمی تھے، حق کی آواز اپنے احباب کے متعلق، اپنے دوستوں کے متعلق جو بھی دل میں آیا کہ یہ شریعت کے خلاف، ان پر بھی وہ ریٹ لگاتے تھے، اچھے آدمی تھے۔ اور یہ ایک حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب الحمدللہ نڈر آدمی ہیں، بے باک آدمی ہیں، اچھے بولتے ہیں، اور لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم کا مصداق میں سمجھتا ہوں حضرت کو، اسی وجہ سے تو میں ایک جگہ گیا تو وہاں وہ یہ الیکشن کے دن تھے نا، الیکشن، بلدیاتی الیکشن، تو راستی دیواروں میں لکھائی بھی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور بینر بھی تھے، اور پشتوں میں اس پر یہ لکھا تھا کہ بے بے زمنگا اگٹی، پشتوں میں بے بے زمنگا اگٹی، یعنی ہمارے بے ہم کو بڑی عورت ہونا دادی جیسی لگتی ہے، اس کو ہم بے کہتے ہیں، بے بے زمنگ اگٹی، یعنی ہماری یہ دادی جو ہے وہ جیت جائے گی۔ بہت سارے بینر تھے، تو میں نے کسی کو کہا کہ یہ کون سی عورت ہے، اس کے فوٹو بھی لگے تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری علاقے کے بوڑھی عورت ہے، بہت اچھی عورت ہے، نیک صالح عورت ہے، اور یہ منہ نہیں چھپاتی، ایسے لوگ ان کو اپنی ماں اور دادی کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کو الیکشن کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہ بینر یہ سب کچھ لوگوں نے لگائے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ابھی سے جیت جائے گی نا، جیتی ہے، اس لیے کہ بہت سارے جو ہے وہ بینرز ہے۔ اتفاق سے میں ایک دفعہ ان کے علاقے میں گیا بیان کے لیے، تو میں نے کہا وہ بے کہاں گئی، جیت گئی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، بے نے تو الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ میں نے کیوں؟ کہا کہ جب وہ نشان الاٹ ہوئی تو بے کو بینگن کا نشان دے دیا۔ بے نے راتوں رات اپنے بچوں کو سب کو کہا کہ خدا الیکشن سے توبہ 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 توبہ، یہ سارے بینر ہٹا دو۔ حضرات تفنن میں نے یہ کہا کہ حضرت مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، بہت پیارے، اور الحمدللہ ان کی اخلاص کی برکت سے آج یہ بہت بڑا مدرسہ قائم ہے الحمدللہ۔ تو میری دلی محبت ہے، ویسے اتنا زیادہ حضرت کے ساتھ میرا کوئی مجالسہ نہیں ہوا ہے، کبھی کبھار ملتے جلتے ہیں، لیکن آج ان کے ساتھ میرا زیادہ نشست ہوا اور کوئی بات شیئر ہوئی ان کے ساتھ، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ میں تو سنتا ہوں الحمدللہ، اور آپ کے لیے میں دعا گو ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے جیسا، حضرت جیسا نڈر اور بے باک اور حق گو عالم بنا دے، یہ بہت کم ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ میرے استاذ تھے، خاص استاذ تھے، میں نے ان کی بہت خدمت کی ہے، خدا کی قسم بہت خدمت کی ہے۔ اور میرے دادا مولانا شہزادہ صاحب رحمہ اللہ جو اپنے زمانے میں 57 سال دور موقوف علیہ پڑھا چکے ہیں، اور تنخواہ 1 روپیہ تک انہوں نے کسی سے نہیں لیا ہے، 57 سال۔ اس کا دور صغرا بہت مشہور تھا، اسی زمانے میں بہت سارے طلباء آتے جاتے تھے، اور ایک زمانے میں دور کبرا جو ہے دور حدیث بھی پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے وہ،
اور مولانا نصیرالدین غرغشتوی صاحب رحمہ اللہ سے بھی انہوں نے اجازت حدیث دی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی مولانا عبدالحق صاحب کی قریبی دوستی تھی۔ مولانا عبدالحق صاحب کے ساتھ میں بیٹا کرتا تھا، ان کے پاؤں دباتا تھا، یقیناً پاؤں میں دباتا تھا بہت سارے۔ تو وہ عجیب آدمی تھے نا، وہ جب میں بالکل پسینہ پسینہ ہو کر اور میں پاؤں یہ ہاتھ پیر دباتا تھا تو ایسا کرتے مجھے، ایسا ایسا، اور کہے بیٹا آپ تو تک گئے ہیں نا چھوڑ، اور پھر ایسا بھی کرتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، میں تک نہیں گیا ہوں، جب تک آپ یہاں سے اٹھ نہ جائے میں آپ کو دباتا رہوں گا۔ جو لوگ اس دبانے کے شوقین ہیں وہ پھر یہ لفظ نہیں بتاتے کہ بس کرو۔ میں بھی اسی کا شوقین ہوں۔ جب میں رات کو جاتا ہوں، میرے ایک بیٹی تھی، ابھی تو شادی ہو چکی ہے اس کی، وہ ذرا موٹی تھی، فربا تھی، وہ میرے پاؤں پر وہ گھومتی تھی۔ تو ایک دفعہ وہ کہیں چھپ گئی، تو والدہ نے اس کو کہا کہ آؤ والد صاحب تمہارا تک گیا ہے، اس کو پیر دباؤ اس کو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بس کا نہیں کہتا یہ بس کا نہیں کہتا، تو میں نہیں تو مولانا عبدالحق صاحب تو میرے انتہائی قریبی استاد تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ جامعہ ازہر کو پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کو سند کی ضرورت پیش آئی، اور چھٹیوں میں اسباق کے اختتام میں 1 مہینہ باقی تھا، تو اس نے والد صاحب کو کہا کہ مجھے پہلے سند دے دو تاکہ میں وہ کاغذات داخل کروں۔ کہاں بیٹے یا نہیں ہو سکتا، اسباق ختم ہو کر امتحان دو گے، اس امتحان کے نتیجے کے بنا پر آپ کو سند دوں گا۔ لیکن میں نے ایک دفعہ کوئی اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ کے لیے پہلی بار یہ یونیورسٹی بن گئی تھی، بس فیصل مسجد بن گیا تھا، یہ شاہ فیصل کے زمانے کی بات ہے۔ تو میں نے مولانا عبدالحق صاحب کو کہا کہ حضرت میرا سند مجھے ضروری ہے اور کاغذات میں ٹائم نہیں ہے۔ بتایا بیٹا میں نے تو سمیع الحق کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا، لیکن آپ کو دیتا ہوں۔ تو پھر ناظم صاحب کو کہا کہ ششماہی کا نتیجہ نکالے، اسی کی بنا پر اس کا سند بناؤ۔ تو اس میں یہ جید اور مقبول اسی زمانے میں نہیں لکھا جاتا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ قادر علی التدریس یا یقتدر علی یا سوف یقدر سیقدر۔ تو میری سند میں اپنے ہاتھوں سے اس نے لکھا ہے، میرے ساتھ اب بھی محفوظ ہے، وہ بڑے والا سند ہے، مصلی والا بڑے والا، اس میں لکھا ہے قادر علی التدریس بالفعل، مولانا عبدالحق صاحب نے لکھا ہے۔ ویسے میں طالب علم کے زمانے میں بھی یہ کافیہ یہ وغیرہ کتب پڑھاتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے ان کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جب دارالعلوم دیوبند گیا تو وہاں داخلہ کے اوقات ختم ہوئے تھے، اسباق تو شروع نہیں ہوئے تھے اور بعض پیریڈ شروع بھی ہوئے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم